بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مختصر بخاری شریف کی ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے، جس میں کتاب الصلاۃ کی یہ حدیث ہے، اور مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 323 اور ترتیب کے لحاظ سے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 516 ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے اس پر کہ چھوٹی بچی کو گردن پر بٹھا کر نماز پڑھنا اور پڑھانا، اس کے احکام کیا ہیں۔ عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهي لأبی العاص بن ربیع بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها رواہ البخاری۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی تھیں، اور حضرت زینب کی جو بیٹی تھیں یہ حضرت ابو العاص بن ربیع بن شمس کی یعنی بیٹی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اسے اتار دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو ان کو دوبارہ گردن کے اوپر بٹھا دیتے۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چھوٹی بچی کو گردن پہ بٹھا کے نماز پڑھی اور پڑھائی جا سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ اور جن روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ عورت کے چھونے سے جو ہے نا نماز خراب ہو جاتی ہے، یا نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی رد جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بچی کو اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، ان کو اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان باندھا ہے کہ بچی کو اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تو اس سے یہ ایک عمل قلیل ثابت ہوتا ہے، عمل کثیر نہیں ہے بلکہ یہ عمل قلیل ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اٹھا کر نماز پڑھائی۔ لیکن یہ عمل چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، اور آج کے دور میں اگر کوئی امام مسجد ہو اور اس کی کوئی بچی یا بچہ ہو تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عام نمازی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ تو بہت سارے جائز کام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز ہوتے ہوئے اور اس کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جائز کام نہیں کیا، اس لیے کہ اگر اس سے فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہو تو ایسے موقع پر وہ جائز کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ جواز کی صورت وہاں پر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نفل پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی اس کا بچہ یا بچی آگے کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس صورت میں تو نماز جائز، اس کی جواز کی صورت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ تذکرہ کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ حتیم کو میں، یعنی خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے، اس کو گرا کے اور حتیم کا جو ایریا باہر ہے اس کو میں اصل بنیادوں کے اوپر اٹھاؤں اور حتیم کو بھی جو ہے نا اندر لے لوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ علت بھی بیان کی کہ چونکہ یہ اہل مکہ بھی نو مسلم ہیں، تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ کہیں بدک نہ جائیں اس بات سے اور فتنہ اس سے نہ پیدا ہو جائے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور بعد میں پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا بھی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو اصل بنیادوں کے اوپر اٹھا دیا تھا، چونکہ 10 سال تک ان کی مکہ مکرمہ میں حکومت رہی، لیکن بعد میں چونکہ یزید کے جو لشکر تھے انہوں نے خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا تھا اور اس کے پردے اور غلاف جل گئے تھے، تو بعد میں جو ہے نا جب دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا تو حتیم کو باہر نکال کے تو بعد کے دور کے جو یعنی تعمیر تھی اس کے مطابق اس کو کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت سارے جائز کام اگر نہ بھی کیے جائیں تو حکمتاً اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ سنن ابو داؤد کی اس حدیث کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ یعنی یہ جو حدیث ہم نے آج مطالعہ کی ہے، اس میں سنن ابو داؤد میں اس کی تفصیل اس طرح آتی ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے حضرت امامہ
بنت ابی عاص بن ربیہ کو اٹھایا ہوا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بیٹی کی بیٹی تھی، نواسی تھی آپ کی، تو آپ نے ان کو اٹھایا ہوا تھا، اور حضرت ظاہرہ امامہ چھوٹی بچی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کندھے پہ بٹھایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز پڑھی ہم نے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو اس کو اتار کے نیچے زمین پہ رکھ دیتے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ مکمل کر کے اٹھتے تو اس کو دوبارہ اپنے کندھے پہ بٹھا دیتے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی دوسری ایک روایت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ظہر یا عصر کی نماز کا انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور نماز پڑھائیں گے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بلانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے حضرت امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا، اور ہم نے بھی پیچھے اللہ اکبر کہا، اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پہ بیٹھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا ارادہ کیا تو آپ نے حضرت امامہ کو پکڑ کے نیچے اتار دیا، اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع اور سجدہ مکمل کیا تو اس کے بعد حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہونے لگے تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے آپ نے پھر دوبارہ اپنے کندھے پہ بٹھا دیا، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رکعت کے اندر یہی کام کیا اور نماز مکمل کر دی۔ محدثین نے اس پر بہت طویل گفتگو کی ہے کہ آیا یہ عمل قلیل ہے یا عمل کثیر ہے۔ اگر عمل کثیر ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، عمل قلیل ہے تو یہ جواز کی صورت ہے، لیکن بہرحال آج کے اس دور کے اندر اگر کوئی شخص امامت کروا رہا ہے یا کوئی اجتماعی جو اس کی ذمہ داری ہے تو اس موقع پہ اگر وہ ایسا کام کرے گا تو اس کا نتیجہ تو پھر اچھا نہیں ہوگا، لوگ اس بات کو زیادہ پسند نہیں کرتے، تو اس لیے جو ہے نا ایسے جائز کام کو بھی نہیں کرنا چاہیے، البتہ جواز کی صورت موجود ہے۔ اگر کوئی امام مسجد یہ کام کر لے تو اس کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، یا کوئی شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے فرض پڑھ رہا ہے یا نوافل ادا کر رہا ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی بچہ اس کے کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے یا گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی جواز کی صورت بہرحال موجود ہے۔ تو یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جواز کی سند جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے وہ دوسری بات یہ بھی نکالنا چاہ رہے ہیں، ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن روایات کے اندر آتا ہے کہ عورت کو چھونے سے اور عورت کے آگے سے گزرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی رد جو ہے نا وہ اس حدیث سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں تو بچی کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھایا، اور ایک رکعت میں نہیں بلکہ 4 رکعت کے اندر جو ہے نا ظہر یا عصر کی نماز میں چاروں رکعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ ایک تو عمل قلیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمل کثیر بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، تو اس پر محدثین نے بہت کلام کیا ہے، تو محدثین نے عمومی طور پر اس کو عمل قلیل ہی کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جواز کی جو علتیں موجود ہیں ان جواز کی علتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔